إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے ہر جگہ سے بشمول ہمارے اس منبر سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کے مطالعے کو ترجیح دی، اور ہر طرف سے ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے شب و روز، آپ کی ظاہری اور آپ کی باطنی احوال اور آپ کی عبادتیں، آپ کے فضائل اور خصائص کا تذکرہ ہر بنی نوح میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لایا ہے، وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، ان یادوں کو تازہ کرتا ہے، اور اہل ایمان اس سے اپنی ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو بہت سے انقلاب اس دنیا کے اندر برپا کیے تھے، پھر اس کی لیگسی کو اور اس کے اثرات کو جب دنیا نے پکڑا ہے، اس کو سنبھال کے رکھا ہے، پھر تا دیر اس کے اثرات اس دنیا میں قائم رہے۔ ان میں ایک چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ظلم کے خاتمے کو یقینی بنایا ہے۔ وہ چاہے کسی انسان پر ظلم ہو، انسان کی صورت میں غلام پر ظلم ہو، چاہے وہ انسان کا جانور پر ظلم ہو، چاہے وہ کسی امیر کا غریب پر یا غریب کی امیر پر زیادتی ہو،
چاہے وہ اہل اسلام کی اہل کفار پر زیادتی ہو اور چاہے اہل کفار کی اہل ایمان پر زیادتی ہو، جہاں پر لفظ زیادتی اور ظلم آتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ظلم کا اپنی زندگی کے اندر یقینی خاتمہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، جو آپ کے اصحاب اور آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد، آپ کے جانثار، جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کا زمانہ اور آپ کے جو ہے نا وہ ساتھ ایمان کے لمحات کو پایا ہے، انہوں نے بھی آپ کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر ظلم کے خاتمے کو ترجیح دی ہے اور اس کے لیے اپنے جان اور مال کا نذرانہ دیا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی جس کے اندر آپ نے یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت فرمائی ہے، ان کا خیال رکھا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اپنی عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے مال کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور لوگوں کے لیے بہتری کے کام کیے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہمیں بڑی بھاتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ کی جو جہادی زندگی ہے، آپ کا جو ظلم کے خلاف نکلنا ہے، اس کے خلاف اعلان جہاد کو بلند کرنا ہے، اس چیز سے پتہ نہیں کیوں ہم جو ہے نا وہ عاری ہیں اور کیوں ہمیں اس زندگی کو جو ہے نا وہ ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ ظلم اور امن کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمیں سکھاتی، آپ کی سیرت ہمیں سکھاتی۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کبھی نہیں یہ کہا کہ تم اللہ کے رسول کی اس زندگی کو لو جنہیں تم جو ہے نا وہ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے تحت آئے گی، کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مکمل اسوہ ہوگا۔ مکمل اسوہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کے اندر شادی کرنی، ایک مثال ہے، تو میں نے کیسے کرنی ہے؟ ان اصولوں کے تحت کرنی ہے جن اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بنایا ہے۔ پھر میری زندگی میں اگر غمی آ گئی ہے، میرے گھر میں کوئی فوتگی ہوگی ہے، میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے، مجھے کسی طرح کا کوئی بھی میرے اوپر جو ہے نا وہ مسائل آ گئے ہیں، میں نے اسے کس طرح جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اپنے آپ معاملہ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتلاتے ہیں۔ میں نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، سیاست کس طرح کرنی ہے، تعلق کس طرح بنانے ہیں، پڑھائی کون سی کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو کس طرح پالنا ہے، اور اپنے معاشرے کا خیال کس طرح رکھنا ہے، غریبوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے ہیں، سب اللہ کے رسول علیہ السلام بتلاتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے اپنے تئیں ظلم کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے، مظلوموں کے ساتھ داد رسی کس طرح کرنی ہے، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ ظلم کے ساتھ پستے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا۔ آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ بستی سے باہر احرام کے لیے جو ہے نا وہ تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی ہے جو میری عزت کو بچا سکے، اور آپ اس طرح بھاگے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہے، اور آپ جا کر جو ہے نا وہ اس عورت کو بچاتے ہیں، اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت مسلمان نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس ظلم کو اپنی آنکھوں پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہوا نہیں دیکھا، آپ نے اس کا خاتمہ فرمایا ہے۔ لیکن ہم آج کے جو مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز سے کہتے ہیں نا گراوٹ آتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ چیز جو ہے نا وہ اپنے دل و دماغ پر بوجھ لگتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ میں آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت ہی سنا رہا ہوں، یہ وہی سلسلہ ہے جسے ہم نے ربیع الاول کے اندر شروع کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس دل کے اندر اپنی زندگی میں، جس انسان کے دل میں، جس کسی کے بھی دل میں اپنی پوری زندگی کے اندر نہ جہاد کا جذبہ جاگا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ میں جو ہے نا وہ اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر ظلم کے خلاف کھڑا ہوں گا، تو وہ بندہ جب فوت ہوگا تو نفاق کے ایک درجے میں فوت ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نفاق کیا ہے؟ دوغلا پن کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی اس کی مذمت فرمائی ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کی کتنی مذمت بیان ہوئی ہے، آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا تھا، یہ ان کا نظریہ ہوتا تھا کہ اپنی جان بخوشی خوشی دے دیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کبھی بھی نفاق نہیں آنا چاہیے۔ لوگ ان کو جب قید کرتے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ آپ طعنہ زنی کریں، ان کی شان مبارکہ کے اندر گستاخی والے کلمات کہیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ اللہ کی توحید پر کمپرومائز کریں، ہم آپ کی زندگی بخش دیں گے۔ وہ کہتے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ ان کے سامنے گرم کڑھائیوں کے اندر میں آپ کو کیا کون سے واقعات سناؤں اپنے جو ہے نا وہ اس کم وقت کے اندر جو ہے ان کے سامنے لوگوں کو، قیدیوں کو، مظلوموں کو گرم تیل کے اندر جو ہے نا پھینکا جاتا، جن سے اس کی ہڈیاں جو ہے نا وہ باہر آ جاتی، گوشت اندر پگھل جاتا، اور وہ کہتے کہ ہم اس چیز سے باز نہیں آئیں گے۔ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے مارنا ہے تو مار دیں۔ یعنی کہ وہ نفاق سے اتنا ڈرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہاتھ سے نہیں ختم کر سکتا وہ اپنی زبان سے اس کو ختم کرے، جو زبان سے بھی ختم نہیں کر سکتا اس کو اپنے دل کے اندر بونا جانے۔ اور یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے بنیادی درجہ ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کیا ہم اس کمزور ترین لمحے پر بھی کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ ہمیں تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ جوش اور ولولہ ہی نہیں ہے۔ ہم سیرت اس کو سمجھتے ہیں جس کے اندر ہم لوٹیاں ڈال سکیں، جس کے اندر ہم دھمالے ڈال سکیں، جس کے اندر ہم نیازیں بانٹ سکیں، دیگوں کو چڑھا سکیں، چیزوں کو بانٹ سکیں، صرف اسے جو ہے نا ہم سیرت سمجھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 سال کا عرصہ صرف خلافت رہی ہے، اور اس 2.5 سال کے اندر 2.5 لمحے بھی آپ نے ایسے نہیں گزارے اپنی خلافت کے اندر کہ جس میں آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین سے روگردانی کی۔ آپ نے اعلان جہاد بلند کیا، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے دور کے اندر جو کام ہوتا تھا اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو میں انفرادی سٹرینتھ اور قوت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا۔ جو اللہ کے رسول کو ایک رسی بھی جو ہے نا وہ صدقے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر دیتا ہوگا، اگر وہ اب کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول کا حق تھا، اسلام کا حق نہیں تھا، تو وہ نہیں دے گا تو میں اس کی بھی پکڑ کروں گا۔ آپ کو کیوں یاد نہیں ہے کہ وہ عمر فاروق جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کامل دین دیا ہے، اس کو دین کے بارے میں غیرت عطا کی ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ان کو رکھتا ہے، اور اس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے لی ہے۔ اس نے اپنی ساری زندگی پورے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ساری زندگی جہاد میں گزاری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نرم طبیعت کے انسان جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا مال اسلام کی جو ہے نا وہ خدمت کے لیے وقف کیے رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمر فاروق جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس کو جو ہے نا وہ سرزمین کو جہاد کے ذریعے اور زیادہ بلند کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے وہ بحری بیڑا تیار کیا جس کی بشارت اللہ کے رسول نے دی تھی کہ میری امت کا وہ گروہ جو بحری بیڑے کے ذریعے سمندر کے اوپر پانیوں میں جہاد کرے گا اور پانی کی دوسری جو ہے نا وہ اطراف لوگوں کو ظلم و ستم سے اور اسلام کے جھنڈے کو لہرائے گا، میں اس پورے گروہ کو آج اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر اس کو تیار کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بشارت کے حقدار ٹھہرے کہ انہوں نے بحر بیڑی پر جو ہے نا وہ جہاد کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کتنی مبارک ہستی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول کی پرورش جو ہے نا وہ زیر پرورش رہے ہیں، سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے خامد ہیں، آپ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، محبت کی کتنی نسبتیں ہیں، لیکن آپ ان کے جو ہے نا وہ پوری جتنی بھی جو ان کی مال و دولت ہے وہ ایک زرہ اور تلوار سے زیادہ نہیں نکلتی۔
آپ ان کو میدانوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے کبھی بھی مدینہ سے باہر نہیں گئے۔ کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ تھا، آپ ایک بڑی اسٹیٹ کے جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا نام کافی ہے، ہم ہیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ جہاد کو لڑیں گے اور دستوں کو تیار کریں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ اللہ کی تلوار ساری زندگی میدان جہاد میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ آپ خود 18 غزوات کے اندر شریک ہوئے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ جب جو ہے نا وہ کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ بدلے کی باری آئی، ان کو ٹھیس دینے کی باری آئی، کتنی اس وقت ہماری تعداد سے 313 بچے بھی تھے، میں کہتا ہوں نونہال بچے تھے، اس کے اندر بزرگ تھے، اس کے اندر عورتیں تھیں، جن کے بارے میں اسلام کا یہ اصول بنا ہے کہ یہ دشمن کی بھی ہوں تو ان کو نقصان نہیں دینا، اور چند نوجوان تھے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی جو ہے نا وہ تائید و نصرت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ قیادت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جو ہے نا اس کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا وہ امن کے ذریعے فلانی جو ہے نا وہ طاقت کے ڈر سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، کون کس کو ہے جس کو ہے نا موت نہیں آئے گی؟ کون ایسا انسان ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو اموات کی اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب رکھا ہے وہ 53 سے 60 سال کے درمیان ہے، 63 سے 70 سال کے درمیان۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود 63 سال کی زندگی میں اس دنیا سے پردہ فرما، اور آپ اللہ کے حضور جو ہے نا وہ پیش ہو گئے۔ آپ اس سے زیادہ کیسے زندہ رہ سکتے؟ کوئی ہوگا لاکھوں میں ایک جو 100 سال اور 80 سال اور 90 سال کی جائے گا۔ آج کل تو وہ بھی جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں کے عوض وہ بھی مرد دنیا سے جلدی جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اتنی مبارک ہستیاں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اوپر یہ کتنا جو ہے نا وہ 6 فٹ کا جسم ہے، اس پر تو اتنی بھی خرونچ نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر ندامت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے جسم پر اسلام کی خاطر اتنی سی بھی خرونچ نہیں ہے، اور ایک میرے سردار خالد بن ولید ہیں جس کی جسم میں اتنی جگہ بھی نہیں تھی جس پر جو ہے نا وہ تلوار اور تیر کے زخم نہیں تھے۔ آپ اقبال کے اس رونے کو کیوں نہیں سنتے؟ تمہیں انہوں نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالے تھے جس نے پاؤں تلے تاج سر داراں، جن کو ہاتھ ڈالنے میں سوچتا کوئی نہیں تھا، ان آدھے کپڑے والوں نے ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دی تھی۔ ہمارے اندر تو وہ ذالکا ضعف الایمان بھی نہیں ہے، ہمیں یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا نقشہ ذہن میں لانا ہے، بیٹھا کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ سنا کن کو رہے ہیں؟ دنیا و ما فیہا سے، پیغمبروں کے بعد سب سے عظیم ہستیاں دنیا و ما فیہا میں، جن کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کو جو ایمان پسند ہے وہ نبی کے صحابہ کا ایمان پسند ہے۔ یہ اللہ کے نبی ان کو بتا رہے ہیں تم پر ایک ایسا وقت آئے گا، سنن ترمذی کی روایت ہے، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام قومیں اور امتیں تم پر ٹوٹ کر پڑ جائیں گی، اور اس طرح پڑیں گی جیسے سارے بھوکے، بہت زیادہ بھوکے ایک ہی کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس وقت تم بڑے بے بس ہوگے۔ صحابہ کرام کے فوراً جو ہے نا وہ دماغ کے اندر آیا۔ اب میں اس پوائنٹ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کا سوال سنیے گا۔ انہوں نے سوال میں کہا، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت زیادہ کم ہوں گے؟ یہ صحابہ کا ایمانی لیول ہے کہ تعداد تو میٹر کرتی نہیں ہے، کیسے ہمیں دوسری قومیں زیر کر لیں گی،
کیا وجہ ہوگی کہ وہ ہمیں زیر کر لے گی؟ کیا ہم اتنے ہی کم ہو جائیں گے کہ ہماری تعداد گویا کہ 5-10 رہ جائے گی کہ وہ ہزاروں سے لاکھوں سے کس طرح لڑ سکتی ہے؟ یہی آج ہمارا سوال ہے. کیا 1.25 ارب کے مسلمان اتنے کم ہیں کہ وہ 80 لاکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اور معصوم بچوں کو، پردہ دار عورتوں کو مصلی پر پڑھی جانے والی نمازوں کی مسجدوں پر وہ ان بمبوں کی بمباری اور ان جو ہے نا وہ مزائلوں کو ان گنز کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ لوگ داخل ہوتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں تماشا. ہماری تو اس بارے میں آواز بھی بلند نہیں ہوتی. ہمیں تو یہ چیزیں بھی پسند نہیں ہے کہ اس بارے میں بات نہ کریں. اللہ کے رسول نے تو وہ دین دیا جو امن کا دین ہے. اس امن کے پرچم نے مسلمانوں کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دی ہیں. ایک یہ چیز کہ پردہ جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، پردہ جی دماغ کا پردہ ہوتا ہے، آدھی دنیا ننگی کر دی ہے. جائیں پڑوس کے ملک دیکھیں، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جسم کیسے ڈھانپنا ہے، وہاں پر یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ جسم کو دکھانا کس طرح پہ ہے. اور وہ چیز ہمارے اندر سرایت کر رہی ہے. ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کے اندر اتنی آزادی ہے اور آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. یہ کون سی تھیوری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اسلام امن کا دین، امن جو ہے نا وہ درس دیتا ہے. سارے مسلمان ہم نے کھڈے لین لگوا لی، سارے مسلمان، ساری مظلوم قومیں، سارے وہ خوددار لوگ جو ہے نا وہ بندوق کی جو ہے نا وہ نشانے کے اوپر لا کر کھڑے کر دیں گے. یہ حیرت کی بات ہے، اللہ کی قسم یہ حیرت کی بات ہے. میرے نبی کا دور تھا، سارے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے ایمان والے نہیں تھے. ایمان کے درجات ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی جو ہے نا وہ درجہ اور ان لوگوں کے ثواب کو نہیں حاصل کر سکتے جنہوں نے بدر کے معرکے کے اندر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا. آپ ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری جنگ کا جب اعلان کیا ہے، جنگ تبوک کے موقع پر، اور آپ نے اس کے لیے جب اعلان کیا آخری جنگ کے لیے، آپ نے ہر جو ہے نا وہ جوان کو اور ہر کسی کو یہ حکم دیا کہ آپ چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. میرا یہ حکم ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے تم جو ہے نا وہ اس مقام پر چلے جاؤ. جب جو ہے نا وہ بڑے لیڈر اور بڑے سربراہ ہمت اور طاقت والے ہوتے ہیں تو بزدل جو ہوتے ہیں، کم دل والے ہوتے ہیں، کم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمت اور جذبے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی جہاد میں شریک کر دیا جاتا ہے. ان کے اندر بھی ہمت آ جاتی ہے. یہاں پر تو کچھ نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمیں یہ بتلائیں کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے. لیکن تمہاری حیثیت پانی پر تیرتے ہوئے ان تن کو جیسی ہوگی کہ جن کو جو ہے نا وہ کوئی اثر نہیں، جن کی کوئی پاور نہیں. یہ توڑی نہیں ہوتی جانوروں کو کھلاتے ہیں، اس کے اندر جو چارے کو کاٹا گیا ہوتا ہے، مکس کیا ہوتا ہے، اس کو آپ لیں، کسی بھی زیادہ پانی کے اوپر ایک مٹھی کو بہا دیں، وہ پانی کے اوپر جو ہے نا وہ تیر رہی ہوگی. ان کی کیا حیثیت ہوگی کہ تنکوں. یہ ہماری تنکوں کی حیثیت ہے. ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول کا وہ فرمان جو ان بہادروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی نے سنایا تھا وہ ہم پر فٹ ہو رہا ہے. کتنے بزدل ہیں ہم کہ ہم پر وہ تنکوں کی مثال فٹ آ رہی ہے. اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ جب تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان ہوں گے تو کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ وہن آ جائے گا. اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن یہ ہوتا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے محبت ہو جائے گی اور اتنی محبت ہو جائے گی کہ موت جو ہے نا وہ بری لگنی لگ جائے گی. دنیا میں کسی کے عقیدوں کو نہ ماننے والا، کسی رب کو نہ ماننے والا، آپ اس کو اٹھائیے اور پوچھئے
کہ بتا دنیا کی ایک ایسی حقیقت جس کا تو انکار نہیں کر سکتا کوئی اپنی مرضی سے، تو وہ کہے گا کہ ہر انسان نے مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر جتنے لبرل، جتنے جو ہے نا وہ کمیونسٹ، جتنے ہندو، جتنے عیسائی، جتنے یہودی، جتنے بدھ پرست، جتنے جو ہے نا وہ آتش پرست، کسی سے پوچھ لو، موت کا انکار کوئی نہیں کرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ موت آنی ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ موت کے بعد جنت ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں جنت میں داخل ہوں بغیر محنت کے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے مرنا ضروری ہے، اور ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں جنت ہی ادھر آ جائے، نیچے آ جائے جنت، مرنا کس لیے؟ یہ جو حب الدنیا ہے، یہ جو مرنے کا ڈر ہے، یہ ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا ہے۔ میں نے کوئی 50 جنگیں نہیں لڑی، میں بھی آپ سب کے ساتھ اس جرم میں شریک ہوں کہ کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ جہاد بلند نہیں ہوتا، کیوں ہمارے اندر یہ غیرت ایمانی جاگتی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جاتا ہے، اس کے بارے میں فکر مندی کوئی نہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم نے جی جمعے والے دن احتجاج کرنا ہے، ہم نے جی ہفتے والے دن احتجاج کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے جو ہے نا وہ جی ترانے جاری کرنے ہیں، او بھائی ان کی سپورٹ کس نے کرنی ہے؟ وہ اللہ نے فرشتے بھیجنے۔ فلسطین کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا تھا، اس کے کتنی ایسی فضائل ہیں مسجد اقصیٰ کے، ملک شام کے، جہاں پر یہ فلسطین ہے، یعنی کہ یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اسی کا حصہ ہے، شام کا انبیاء کی سرزمین ہے، معراج وہاں سے شروع ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے وہاں انبیاء کی امامت کروائی ہے، وہاں پر عبادت کی نظر سے جانا صرف 3 جگہ ہیں دنیا میں جہاں پر آپ عبادت کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں۔ ویسے پوری دنیا جو ہے نا وہ پوری زمین عبادت گاہ ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں اسپیشل نہیں جا سکتے، کہیں دور سفر نہیں کر سکتے۔ سفر یہ ہوتا ہے آپ اپنے ساز و سامان اور اپنے کپڑے، زادے راہ، پیسے، سفر کی جو ہے نا وہ خراجات، یہ ساتھ لے کر کہیں پر عبادت کرنے جائیں، یہ نہیں جا سکتے سوائے 3 جگہوں کے، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد انبیاء کے ذریعے تعمیر کروایا، جس کے اللہ تعالیٰ نے جس کو مقدس بنایا، وہاں پر جو ہے نا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان یہودیوں سے جو ہے نا وہ اس کو چھڑایا گیا، اور آپ خود بیت المقدس کی چابیاں لینے وہاں پر گئے تھے، آپ سب نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ یہود اتنے شریر ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑے دشمن ہیں یہ انسانیت کے، سب سے بڑے دشمن، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مدینے سے نکالا، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو پورے حجاز سے نکال دیا جائے گا، حجاز سے نکال دیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شرارتوں کی وجہ سے کہ معاہدے کے باوجود انہوں نے قریش مکہ اور دوسرے کافروں کا ساتھ دیا غزوہ خندق کے اندر، جسے ہم قرآن میں غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، جس میں خندق کھودی گئی تھی۔ اور آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ساری دنیا سے اللہ یہودیوں کو ختم نہیں کر دے گا، حتیٰ کہ وہ کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہوں گے، تو وہ درخت اور جو ہے نا وہ پتھر بول کے پکار دے گا کہ میرے پیچھے یہودی اس کو قتل کر دو۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب حضرت مسیح موعود، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آئیں گے، اور اس کو جو ہے ان کا خاتمہ کریں گے۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کبھی دل کے اندر بھی جہاد اور ظلم کے خاتمے اور ان کے ساتھ جنگ کا سوچا بھی نہ ہو، وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ پا کر بھی ان سے جہاد کر سکیں گے؟ ان کے ساتھ مل کر نہیں کر سکیں گے۔ پوری دنیا کو انہوں نے اپنی غلامی کی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی ایک سیاستدان کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، آپ مجھے کوئی ایک سیاستدان دکھائیں پورے پاکستان کے اندر، یہ چیلنج ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ نہ ہو۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟
ہم تو ان کی مرضی کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا پھنے کھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے دین کو جو ہے نا وہ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ہماری وجہ سے بیت اللہ بچا ہے۔ شکل دیکھی ہم نے اپنی، ہماری وجہ سے بیت اللہ بچا ہوا ہے۔ جو اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے احتجاج کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی ان کے احوال دیکھیں کہ جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہاں پر مامور ہے، تیسری نسل اپنے جسم کٹوا رہی ہے ان کے لیے۔ ہم یہاں پر موج سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم سانو بھی بس آپ جو ہے نا وہ کیا کریں، ابھی تو وہ بھی نہیں کیا، حیرت کی بات ہے ابھی وہ بھی نہیں کیا کہ جس کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ انہوں نے اللہ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ آپ جب 581 ہجری کے اندر جب وہ ایسے بیمار ہوئے، البدایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، جب اس وقت سلطان بیمار ہوئے تو وہاں پر انہوں نے اس طرح لوگوں نے خیال کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ ان کی وصیت یہ کر دیں۔ ان کے بھائی نے ان کو کہا کہ یہ وصیت کر دیں آپ اپنے بارے کے اندر، اب لگتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روبرو صحت کرے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی بقیہ جتنی تو مجھے اس کے بعد دے گا، حالانکہ پہلے بھی جہاد میں گزاری ہے، بعد میں بھی جہاد میں گزاروں گا، کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی۔ اے اللہ مجھے مہلت دے کہ میں بیت المقدس کو ان جو ہے نا وہ صلیبیوں سے، ان صہیونیوں سے جو ہے نا وہ آزاد کروا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 502 سال کے بعد اللہ نے انہیں روبرو صحت کیا، اور یہ چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ انہوں نے کاٹ کاٹ کر وہاں سے بھگا دی، اور جو ہے نا اس کے بعد 762 سال مسلمانوں کا جو ہے نا وہ وہاں پر قبضہ رہا۔ قبضہ کیا، وہ ہے مسلمانوں کی جگہ، ان کا وہاں پر ہولڈ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے نا وہ یہ سارے کفار کی عالمی سازش کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اسرائیل پہلے وہاں پر آباد کاری کی گئی، پھر اس کو جو ہے نا 1948 میں وہاں پر قبضہ کروایا گیا، باقاعدہ اعلان کروایا گیا۔ سارے منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، عراق پر بمباری ہوتی ہے، شام پر بمباری ہوتی ہے، مصر کو کچھ کہا جاتا ہے، ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے پیسے لینے۔ آپ ان حکمرانوں سے پوچھیں بھئی آپ کیوں نہیں بول رہے، آپ کیوں نہیں انہیں کوئی دھمکی لگا رہے؟ آپ سب کو یہ کہیں گے پیسوں کا مسئلہ ہے، صرف پیسوں کا مسئلہ ہے، کتنے کے دن یہ پیسے کھا لیں گے، کس کو پتا ہے کہ ہم نے یہ پیسے کھا کر ہی دنیا سے جانا ہے؟ کون یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی ساری دولت کھا کر ہی دنیا سے جاؤں گا؟ اللہ کے بندو اس نفاق کو چھوڑ دیجیے، اس نفاق کو ختم کر دیجیے، اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کریے کہ ہم نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آدھی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہم نے آدھی زندگی وہ پسند ہے آپ نے اپنے مصلی کے اوپر، اور آپ نے اپنے گھر میں مدینے کے اطراف کے اندر لوگوں کے ساتھ عیدین کے اندر لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں کے اندر گزاری ہے۔ لیکن جو مدینے کے باہر دور دراز وہ سفر، جن کے اندر پیاس بجھانے کے لیے جب پانی ختم ہو جاتا قافلے کے ساتھ، تو وہاں پر اپنی جانوروں کی جو چربی ہوتی تھی ان کو جو ہے نا وہ دبا دبا کر ان سے جو ہے نا وہ پانی لگا کر اپنی جو ہے نا وہ گلوں کو خشک کیا جاتا۔ صحابہ اکرام نے اس اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی جو ہے نا وہ نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے اپنے جسموں کو 2 حصوں میں تقسیم کروا لیا، لیکن وہ ڈرے نہیں ہیں، رکے نہیں ہیں۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلاف کی وہ کون سی نسبت روحانی ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے نا وہ ریفریش کیجئے، اپ ڈیٹ کیجئے، اپنے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کیجئے، ان کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا کیجئے، اور اپنے تئیں پیغام رساں بننے والا بنیے کہ ان کو سامنے جو ہے نا ان کو بتلائیے کہ یہ پوری قوم ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن قیادت بتائے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جو ہے نا وہ روزمرہ زندگی کے اندر الجھے ہوئے ہیں، یہ قیادت بتلائے۔ آپ اپنے
نفسوں کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کریں اور قیادت یہ بتلائے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی زیادہ فوج ہے، اس کا تو پوری دنیا میں کہتے ہیں ولولہ ہے، اور جو ہے نا وہ ان کا ڈر ہے۔ یہ تو نہیں ڈرتے ان سے، وہ کیوں نہیں ڈرتے ان سے بھائی؟ کہتے جی ان سے ساری دنیا ڈرتی ہے، بھائی وہ کیوں نہیں ڈرتے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے؟ وہ ان سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان کو کیوں ڈر نہیں ہے؟ ان کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ یہ بھی ان کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، اور یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ انہوں نے پتا کہ انہوں نے نہیں آنا، اس لیے انہیں ڈر نہیں ہے۔ جن کو ڈر ہوگا وہ ان کے جو ہے نا وہ لوگوں کو چھیڑیں گے نہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور مجھے اس بات کہتے ہوئے کتنی ندامت ہو رہی ہے کہ ہم تو اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھتے، دور والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ جو باؤنڈری لائن ہے نا اس طرح، یہ جی پاکستان ہے، ہمارے پاس صرف اس کی نیشنلٹی ہے، یہ ہمارے دنیا داری کے معاملات ہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان میں سے اگر کسی کو بھی کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو درد کی وجہ سے پورا جسم تل ملا اٹھتا ہے۔ یہاں تو میں کہتا ہوں کہ مین اجزاء کو درد ہے، بنیادی جو ہمارے اندر جسم کے ٹکڑے ان کو درد ہے، لیکن باقی جسم کو محسوس نہیں ہو رہا۔ چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں، چاہے عجم کے حکمران ہوں، چاہے کسی اور ملک کے حکمران ہوں، ان سب کو متحد ہونا اس وقت ان کی ذمہ داری ہے، اور عوام کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اس معاملے میں تیار کرنا، اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کی اس زندگی کو بھی اپنانا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اپنے جسموں کو، اپنے مال کو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے وقف کر سکے اور ان کو پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، ان کی غیبی اور ظاہری مدد جو ہے نا وہ ہمیں ظاہری مدد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے تئیں اپنے اس حق کے لیے اپنے حکمرانوں تک پہنچائیے اس آواز کو کہ ہمیں جو ہے نا وہ فلسطین کی حمایت اور ان کی ہر طرح سے مدد کے لیے ہم تیار ہیں، آپ تیار کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جی یہ عوام کا حق ہے، یہ جمہوریت ہے، تو اگر عوام انہیں کہے تو انہیں جانا پڑے گا، انہیں یہ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم بجلی کے بلوں کے لیے، اب تو اپنے حقوق کے لیے ہم نہیں نکلتے، بجلی کے بلوں کے لیے فلاں احتجاج، کھانے کا راشن مہنگا ہو گیا ہے، فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں او جی سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کبھی نیوز چینل والے یہ بھی تو چلائیں کہ وقت کے حکمران کو یہ چاہیے کہ وہ فلسطین کے لیے مدد بھیجے، آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج دنیا کے سارے گنڈے، امریکہ ہو، اس جو ہے نا وہ برطانیہ ہو، اور بھی کئی، فرانس، انڈیا تک نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ان کا سابقہ صدر نے تو یہ بھی کہا تھا اپنے دور حکومت میں، 2017 کی بات ہے شاید، کہ ہم جو ہے نا وہ اپنا تل ابیب سے ہٹا کر ہم جو ہے نا وہ بیت المقدس میں اپنا جو ہے نا وہ سفارت خانہ بنائیں گے۔ مسلمانوں نے لسی پی اور سوئے ہوئے ہیں، جناب جتھے مرضی بناؤ، مسجد اقصی دے اندر بنا دو، سانو کی فرق پینا؟ سانو ٹائم نہ $1 ارب دے دے جے، بس سانو قسط پہنچتی رہے، بس عوام نو کی چاہیے سینا سستیاں ہو جان، بس آپ ہی نبڑ لین گے یار، ساری اسی موڈے نے چکی، اسی سارا بچانا ہے۔ تو انہوں نے پوچھ لو پاکستان چ کسے نو بیت اللہ کیویں بچیا ہویا؟ پاکستان دی وجہ بچیا ہویا، اسی نہ ہوئی ہے تو کدوں دا قبضہ۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ہنسی بھی آتی، شدید غصہ بھی آتا ہے، ہم لوگ کب سے اتنی اوقات والے ہو گئے کہ اللہ کے گھر کو محفوظ بنا سکیں؟ اس اللہ کے گھر کو تو بھر تو سکتے نہیں ہم عبادت کے لیے، اس کو بچانے نکلے ہوئے ہیں۔ اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو اس ایمانی جذبے سے سرشار کیجیے، اور اپنے تئیں ہر وقت ہر لمحہ ان تک پہنچا دیجئے کہ ہم تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس مقدس مقام کی، اللہ کے اس دوسرے گھر کی جو زمین پر بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، پہلے قبلہ تھا جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، انبیاء کی سرزمین تھی، اس کی حفاظت ہمارے ایمان کا ہمارا فریضہ اس وقت ہر طرح سے۔ اللہ تعالی ہماری اس کے اندر نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔